السلام علیکم. ہائے ایوری ون. آج ہم آپ کو ساؤتھ افریقہ کا ایک ایسا پارک دکھاتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے. اس کا نام ہے مگالس پارک. یہ نارتھ ویسٹ پروونس میں ہے اور یہ مگالس پارک بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میرے گھر سے بہت قریب تھا. میری ایک پاکستانی فرینڈ تھی، انہوں نے مجھے اس پارک کے بارے میں بتایا اور انہوں نے بولا کہ آج 25 دسمبر ہے تو ہم لوگ بھی جا رہے ہیں. انہوں نے ساری بکنگ وغیرہ خود کروائی تھی اس پارک کی اور انہوں نے کہا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ گئے اور بہت ہی مزہ آیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت یہ پارک ہے اور میں درخت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی. اتنی گرینری تھی یہاں پر. انہوں نے مجھے اس طرح سے بولا جیسے کوئی اپنی بہن کو بولتا ہے کہ چلیں ہم چلتے ہیں، پکنک کا پروگرام بناتے ہیں، ہم وہاں پہ چلتے ہیں. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت مشکل سے ایگری کرا جانے کے لیے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا دل نہیں چاہتا کہیں بھی جانے کا. تو بہت ہی مشکل سے ان کو ایگری کرا اور پھر ہم لوگ گئے اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا یہاں پر. میں آپ کو پورا پارک دکھاتی ہوں. انہوں نے کہا پہلے آپ جو ہے نا نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھو اور وہ بہت ہی اچھا ہے. وہاں پہ 2 سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، ایک میں گرم پانی ہے اور ایک میں ٹھنڈا پانی ہے. تو ہم گئے اور واقعی ادھر بہت اچھا سوئمنگ پول تھا اور 2-3 طرح کے سوئمنگ پول بنے ہوئے تھے وہاں پر. یہ درخت سب کچھ اتنے پیارے لگ رہے تھے، ادھر اتنے پیاری طریقے سے یہ گاڑی ٹرن ہو رہی تھی ادھر، اور اتنا بڑا یہ پارک تھا کہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. اچھا، آس پاس درخت ہی درخت تھے اور یہ پرائیویٹ کسی نے بنوایا ہے اس پارک کو. اس کی اندر جانے کی بھی ایک ٹکٹ ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے بک کروانا پڑتا ہے. خیر وہ سب کچھ ہمارے جو پاکستانی بھائی تھے انہوں نے پہلے سے ہی بک کروایا ہوا تھا اور ہم گئے. ہمیں بہت ہی مزہ آیا ان لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ جب اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے جو آس پاس جو ہمارے پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں وہ ہم سے ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے ہم ان کے گھر کے فرد ہیں. تو ہمیں اور زیادہ اچھا لگتا ہے، اپنائیت لگتی ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے باہر ہیں. تو میں جب ساؤتھ افریقہ چھوڑوں گی تو مجھے شاید بہت زیادہ میں مس کروں گی ساؤتھ افریقہ کو. اس کی گرینری میری آنکھوں کے اندر بس چکی ہے اور مجھے بہت ہی یاد آئے گا ساؤتھ افریقہ. خیر میں آپ کو یہ پارک دکھاتی ہوں، بہت ہی خوبصورت پارک ہے، آپ بھی دیکھیں. پیچھے بہت ساری پہاڑیاں ہیں اور اس سے آگے درخت بنے ہوئے ہیں اور میں جب بہت زیادہ قریب بھی جاتی ہوں ان پہاڑ کے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ پہاڑ دور ہو گئے ہیں. اچھا دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ادھر قریب ہی پہاڑ ہے اور جب اور زیادہ قریب جاؤ تو وہ اور زیادہ پہاڑ دور ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. لوگ یہاں پہ بکنگ کرتے ہیں اور 3-3 4-4 دن ادھر رہتے ہیں. جب ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کی بکنگ کے تھوڑے سے چارجز زیادہ ہوتے ہیں، 20,000 ہوتے ہیں 4 days کے، اور جب ایونٹس نہیں ہوتا تو ان کے چارجز کافی کم ہو جاتے ہیں. یہ پارک بہت زیادہ بڑا تھا اور ادھر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے. آپ اس پارک میں بہت زیادہ سیف ہیں اور آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ایک دوسرے کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دے اور کسی کا منہ اندر کر دے. تو مجھے تو اس چیز کا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، مگر ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ. تو پھر میں مطمئن ہو گئی، ورنہ میں عبداللہ کو اکیلا چھوڑ نہیں رہی تھی کیونکہ عبداللہ میں بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے. یہاں عبداللہ اپنی ایک اور سلیپر لے کر آئے تھے جو یہ پانی میں جانے کے لیے پہن رہے تھے اور اس طرح کی گاڑیاں چل رہی تھیں. موسم بھی بہت ہی پیارا ہو گیا ساؤتھ افریقہ کا، اور آج کل تو روز ہی بارش ہو رہی ہے. ابھی صبح کے 11 بج رہے ہیں اور بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے. عبداللہ یہاں پہ سائیکل چلا رہے ہیں. اچھا یہاں پہ سائیکل چلا سکتے تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے سائیکل دی تھیں سب کو چلانے کے لیے، اور گاڑیاں تھیں اس گاڑیوں کے الگ چارجز تھے. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں پارک میں. اچھا ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا صبح کے وقت.
آپ یقین کریں موسم بھی اتنا ہی پیارا ہو رہا تھا. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس طرح کی گاڑیاں تھیں جو الگ سے ان کے چارجز تھے اور یہ بچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ان کی پرسنل گاڑی تھی. ہم جا رہے ہیں اب اندر پارک میں اور میں آپ کو پورا پارک دکھاتی ہوں. یہاں سے عبداللہ گھر سے مائک لے کے گئے تھے کہ ان کا ارادہ تھا کچھ میوزک وغیرہ چلانے کا، مگر یہاں پہ آلریڈی میوزک چل رہا تھا. تو ہم بچوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ مما آپ موبائل اور یہ مائک لے کر ایک طرف آپ بیٹھ جائیں اور جو ہے نا میں سوئمنگ کروں گا تو مجھے آواز آئے گی. یا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا. خیر ان کا دل چاہ رہا تھا تو ہم نے ان کے کہنے سے وہ کام بھی کرا. پھر کہنے لگا رہنے دیں مما، آواز تو اتنی آ ہی نہیں رہی، آپ اس کو لے جائیں دوبارہ نا. تو میں نے کہا چلو صحیح ہے، ایک دن کے لیے بچے کو ادھر لے کر آئے ہیں تو ہم ان کی مرضی سے جو ہیں وہ سارے کام کر دیں تاکہ یہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں. اچھا پیرنٹس تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ بچے بس مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں. اب اللہ کرے کہ یہ بچے بڑے ہو کر بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے جو ہیں وہ اتنا کرتے تھے. اچھا میں نے اور ملک تو دیکھے نہیں، مگر میں یہ بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ سیم پاکستان کی طرح ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. ویسے ملنے وغیرہ میں بتا رہی ہوں، ہم جو لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اس لحاظ سے، اور خوبصورتی میں تو خیر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ اور ممالک بھی خوبصورت ہوں. اللہ کرے کہ میں اور ممالک بھی دیکھوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اور جگہ بھی زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ کا درخت، موسم سب بہت ہی پیارا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو یہ پارک دکھا رہی ہوں. یہ پارک بھی بہت خوبصورت تھا، مجھے تو بہت ہی پسند آیا اور بہت ہی اچھا لگا. میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں. اور یہاں پہ جو ہے شام کے وقت اچانک سے بندر آ گئے تھے. 5 بجے کے بعد جو ہے وہ ادھر بہت سارے جو ہے منکی آ گئے تھے اور آ کے جو ہے وہ لوگ ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے. یہاں پہ ہم پول سائڈ کیفے آئے. عبداللہ کو جوس لینا تھا تو میں اور عبداللہ اس سائڈ آ گئے، پھر ہم نے ادھر سے جوس لیا. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ پول سائڈ کیفے ہے ان کا. اب ہم اس کا ڈائننگ روم بھی دکھائیں گے آپ کو کہ یہاں ڈائننگ روم کس طرح کا ہے. یہ یہاں پہ کافی تھی، یہ ڈائننگ روم تھا یہاں پر، اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو رہا تھا یہ. اب میں آپ کو بار شاپ دکھاتی ہوں. یہ ان کی بار شاپ تھی. ہم ادھر سے پھر کراس ہو کے باہر کی سائٹ ہم گئے تاکہ ہم یہ ایریا بھی دیکھیں کہ کس طرح کا انہوں نے اس ایریا کو بنایا ہوا ہے. یہاں جب ہم باہر نکلے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لنچ کر رہے تھے، اور یہاں بالکل ہی چینج طرح کا لنچ تھا ان لوگوں کا. ہمارا لنچ تو بریانی ہے اور شامی کباب ہیں یا اس طرح کا ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کا بالکل ہی چینج لنچ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کر. یہاں عبداللہ آ گئے ہیں. یہ سوئمنگ پول کی گہرائی بہت زیادہ تھی، عبداللہ کو پتہ نہیں تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ گرم پانی ہے اس کے اندر، اور جب ایک انکل اس میں گئے تو عبداللہ نے کہا کہ مما اچھا ہوا میں گیا نہیں اندر، مگر باہر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کافی گہرا ہے. اور پھر ہم دوبارہ باہر آ گئے. عبداللہ نے کہا کہ مما میرے لیے تو باہر والا سوئمنگ پول ہی صحیح ہے، اور وہ یہاں آ کر پھر انجوائے کرنے لگ گئے. 2-3 دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریکارڈنگ کر کے ڈالوں گی، اور آج ہی میرا گلا خراب ہو گیا بہت زیادہ. اصل میں آج میں نے بہت زیادہ میں نے اسپائسی پینٹ منگوائی تھی اور وہ میں نے بہت زیادہ کھا لی، اس کی وجہ سے جو ہے میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا. عبداللہ کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا. میں نے کئی مرتبہ عبداللہ سے کہا چلو گھر چلتے ہیں، مگر وہ بالکل بھی ریڈی نہیں ہوئے گھر چلنے کے لیے. اور اسی طرح ماشاءاللہ یہ کھیلتے رہے، ان کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سوئمنگ پول میں، اور یہ بار بار جو ہیں اسی میں جا رہے تھے. ایک بار تو میں نے ان کا پورا ڈریس بھی چینج کروا دیا.
پھر یہ دوبارہ اسی میں چلے گئے اور بہت ہی انجوائے کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عبداللہ کو بھوک لگی، میں نے کہا چلو آپ تھوڑا بہت کھانا کھا لو پھر دوبارہ آپ چلے جانا۔ اور یہاں ہم نے قیمے کا سالن بنایا تھا اور روٹیاں ہم نے گھر میں بنائی تھیں، وہ ہم لے کر آئے تھے۔ سارے ہی لوگ لنچ کر رہے تھے اور ان کو دیکھ کے عبداللہ کو بھی بھوک لگ گئی تھی، تو عبداللہ نے بھی سوچا کہ میں بھی لنچ کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ پول میں آ جاتا ہوں سوئمنگ کرنے کے لیے۔ پھر عبداللہ یہاں پہ ایک مور تھا اور وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، سب اس کو تھوڑا تھوڑا چپس وغیرہ دے رہے تھے۔ یہ سب کے پاس جا کے جو ہے چپس لے رہا تھا اور کھا رہا تھا، سبھی لوگ اس کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک ہی مور آیا اور سارے ہی بچے اور سب لوگ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گئے، اس کو پیار کر رہے تھے اور یہ بھاگ رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے آگے پیچھے آ رہے تھے لوگ، مگر یہ ادھر سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اچانک یہ بالکل ہی غائب ہو گیا ادھر سے۔ اب لنچ ٹائم ہو گیا تھا، میں عبداللہ کو بلانے گئی کہ عبداللہ آ کے کھانا کھا لیں۔ پھر عبداللہ کو بلایا اور سب نے کھانا مل کے بیٹھ کے کھایا۔ میں نے اپنا الگ کھانا کھایا کیونکہ ابھی سارے مرد ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ذوالکر تھے، ان کے کزن تھے اور ان کا ایک فرینڈ تھا، یہ لوگ سب مل کے ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہمارے جو ہیں ساتھ جو آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے پھر اپنا باربیکیو وغیرہ بنایا، تو ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنا کھانا شیئر کرا ہمارے ساتھ۔ ہمیں بہت اچھا لگا آج کا دن۔ ہمارا ارادہ تھا کچھ ہمیں چکن وغیرہ لا کر گھر میں اس کو ریڈی کر کے ہم لے کے جاتے، مگر آج جو ہے وہ چکن نہیں ملی، تو ہم جو ہے قیمہ بنا کے لے کے گئے۔ اور یہاں پر ایک انڈین فیملی تھی، انہوں نے یہ انڈین ڈش ہمیں دی تھی ٹرائی کرنے کے لیے، اور بھی چیزیں دی تھیں، مگر یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ ڈھوکلے تھے۔ یہاں پہ یہ پرندہ آ گیا تھا، اس کی آواز بالکل ہی چینج ہے اور اس کی آواز ایسی ہے کہ جیسے آپ کو لگے گا پاکستان میں جو باجا بجاتے ہیں اس کی طرح یہ ساؤنڈ دیتا ہے۔ اور فرسٹ ٹائم میں جب ساؤتھ افریقہ آئی تو میں نے کہا او بچوں کے جو بلون وغیرہ سیل کرتے ہیں سیم ویسی آواز تھی اس کی۔ یہاں پہ باربیکیو ریڈی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہم کھائیں گے، مگر وہ ہم لوگ لیٹ کھایا تھا ہم نے کیونکہ انہوں نے لیٹ ریڈی کیا تھا۔ پھر بعد میں جو ہے عبداللہ پھر سے چلے گئے تھے اندر سوئمنگ کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ہسبینڈ کو ٹینشن ہو گئی کہ میرے موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہے اور کوئی چارجر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارا ایک ایکسٹرا موبائل تھا، پھر اس کے اندر ہم نے سم ان کی ڈالی ہے اور پھر ان کے موبائل کو انہوں نے آن کیا ہے۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میرا موبائل تو فل چارج تھا اور ان کا موبائل چارج نہیں تھا، تو یہ کافی سیڈ ہو رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو پورا ایک دن میں یہ پورا دکھا دیا سب کچھ۔ اسی طرح سے ہم نے پورا سب کچھ گھوما اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا، ہم نے آپ کو بھی ساری چیزیں دکھائیں۔ ادھر یہ منکی آ گیا تھا اور 5 بجے کے وقت پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کے یہ سارے آ رہے تھے اور اتنے سارے ہو گئے تھے، یہ ہم خود حیران ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اچانک ہی کہیں سے نکل کے سارے آ گئے ہیں۔ ٹائمنگ تو بہت زیادہ ہو گئی تھی اور سارے لوگ نکل چکے تھے اور ہم لوگ تو سب سے اینڈ میں نکلے، یہاں پہ 6 بج چکے تھے اور ہم ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے۔ ہمیں ان لوگوں نے 5:30 بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ 5:30 بجے آپ لوگ باہر نکل جائیے گا۔ یہ منکی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی لگا ہوا ہے اور بچہ اتنی مضبوطی سے اپنی مما کو پکڑا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے مما کو۔ کسی نے ان کو کھانا دیا تو ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ فوراً بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گئی اور میں نے کہا شاید یہ کھانا کھا لے، مگر وہ چلا گیا۔ اچھا، یہ بندر ہم سے ڈر رہا تھا اور ہم اس سے ڈر رہے تھے، اور عبداللہ کو لاسٹ میں خیال آیا کہ مما میری تصویر ادھر سے کھینچ دیں۔ عبداللہ ادھر جا کے ڈریس وغیرہ چینج کر کے بیٹھ گئے۔
ابھی بھی 2-3 لوگ پانی میں ہیں جبکہ 6 بج چکے تھے اور ٹائم آف ہو چکا تھا۔ میں نے آپ سے آج پورے دن شیئر کرا اپنا، آپ کو کیسا لگا ہمارے ساتھ پکنک پر، بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو ہماری پکنک کیسی لگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بہت خوبصورت پارک دکھایا ساؤتھ افریقہ کا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ میں ساؤتھ افریقہ کی اور بھی جگہ جہاں میں جاؤں گی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، اور آپ کو ہم اپنے ساتھ دکھائیں گے وہ ساری جگہ۔ جتنی جگہ میں نے دیکھی اب تک میں نے آپ کو دکھائی اپنے ساتھ ساتھ۔ 4-5 مہینے سے میں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو جتنی 4-5 مہینے تک میں نے آپ کو اپنے ساتھ جہاں جہاں میں گئی میں نے آپ سے شیئر کری اپنی چیزیں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ساؤتھ افریقہ میرے ساتھ دیکھنا کیسا لگا۔ جب میں ساؤتھ افریقہ آئی نہیں تھی تو میرے ذہن میں بہت سارے خیالات تھے کہ ساؤتھ افریقہ کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ اتنا پیارا ہوگا۔ میں پھر بھی ساؤتھ افریقہ کو سرچ کرتی تھی نیٹ پر، مگر مجھے کوئی خاص ویڈیو ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ جس کو دیکھ کے مجھے احساس ہو کہ ساؤتھ افریقہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہاں میں نے اپنے ہسبینڈ سے بہت ہی مشکل سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک تصویر کھنچوا لیں، تو وہ میرے ساتھ ابھی کھڑے ہو گئے۔ اور پلیز آپ لوگ اپنی وائف کے ساتھ اتنے پیارے انداز میں رہا کریں کہ ان کے ساتھ جو ہیں تصویریں وغیرہ کھنچوا لیا کریں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اچھا لگے۔ میری ساری مرد حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی وائف کو جو آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آتی ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا کریں تاکہ آپ کی لائف بہت اچھی رہے۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں اور کتنے دن زندہ رہنا ہے اس دنیا میں، تو ہم جتنے دن اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں پیار و محبت سے یہ دن گزارنے چاہئیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ اتنے پیارے انداز میں رہیں کہ وہ بھی آپ سے بہت خوش رہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہوں نے بھی مجھے اللہ حافظ کرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ میں کیمرے سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو انہوں نے مجھے اللہ حافظ کرا، اور میں بھی آپ سے اللہ حافظ کرتی ہوں اسی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے اسی خوبصورت موسم کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔